ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولی اللہ جب فوت ہو گئے تو پھر کیسے مدد کرتے ہیں؟ تو اس میں صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ موت سے حقیقت باطل نہیں ہو جاتی، موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی حقیقتیں قائم رہتی ہیں۔ ایک دلیل صحیح بخاری کے سماعت فرما لیجئے، شہدائے احد 70 شہید تھے، جنازہ پڑھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ جنازے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبلہ کی طرف آگے رکھا جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ نے؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جسے قرآن، اگر موت سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں تو حضور نے کیوں فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھا جائے؟ پتہ چلا موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، حقیقت قائم رہتی ہے۔ جو حقیقت دنیا میں ہے وہ حقیقت قبر میں بھی ہے۔ اور سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خباي إلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانية هي المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ ترمذی کی بھی ہے روایت، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی۔ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ ولی اللہ جب مر جاتے ہیں تو سنتے نہیں اور ان کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے، حقیقت باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا وہاں قبر ہے، وہ خیمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک سنا کہ قبر سے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکمل سورہ ملک پڑھ لی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا، مجھے علم نہیں تھا اور کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ سپرسٹیشس بلیفز ہیں، یہ وہم پرستی ہے، قبروں سے آوازیں کہاں آتی ہیں، مردے جو مر جاتے ہیں ان کی آواز باہر کہاں آتی ہے، نہ باہر والے اندر والوں کی سنتے ہیں نہ اندر والے باہر والوں کی سنتے ہیں، نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ معنی ہے، یہ روکنے والی ہے سورہ ملک اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر میں چلا جائے اگر اللہ کا پیارا ہو، اگر چاہے تو اللہ کے اذن سے جو باہر ہیں ان کو بھی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے، جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے، جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے، جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے، اگر چاہے تو قبر میں بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ موت سے حقیقتیں باطل نہیں ہوا کرتی، اس پر بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیں۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھائی یہ دنیا اتنی تعداد میں یہ لوگ کیوں آتے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں؟ یہ اس لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ پروگرام آج ہوا نا، یہاں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے علامہ طاہر سیالوی صاحب کی ساری محنتیں، شجاع صاحب، تیمور صاحب اور پھر حافظ وحید صاحب اس طرح محنت کی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی میں یہاں آیا ہوں، آپ کی دعوت پر آیا ہوں، یہ بتا رہے ہیں یہ جو مجمع سامنے نظر آ رہا ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے جی، کہہ رہے گنبد شریف تھا، یہ تو ہزاروں کی تعداد ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے الحمدللہ، یہ میرے داتا کے ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات تو ذہن میں آتی ہے بھائی اس کا اتنی کامیاب کانفرنس ان کے انعقاد کے لیے آپ نے کتنی محنت کی؟ بہت زیادہ محنت کی نا،
لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اس کثرت سے لوگ آتے ہیں؟ کیا داتا صاحب بھی کوئی پوسٹر چھاپتے ہیں؟ ہاں بتائیے مجھے. اچھا وہ حدیث تو آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کو اپنے ولیوں سے پیار ہو جاتا ہے. ہاں اللہ کو اپنے ولیوں سے پیار ہو جاتا ہے. پھر اللہ جبریل سے فرماتا ہے جبریل مجھے اپنے فلاں ولی سے، بخاری کی حدیث سے، پیار ہو گیا ہے، اب تو بھی اس سے پیار کر. اچھا جبریل امین کو بھی پیار ہو جاتا ہے. جب جبریل امین کو پیار، پھر جبریل امین تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں ہے فرشتوں سنو، فلاں ولی سے اللہ کو پیار ہو گیا ہے، اب تم بھی اس سے پیار کرو. سارے فرشتے پھر اللہ کے اس ولی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یودع لہ القبول، پھر پوری زمین میں ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے، ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے. جبریل امین اعلان کرتے ہیں نا، ہر شخص پھر ان سے محبت کرتا ہے. بھائی ہم کانفرنس کریں، نوائے مسلم پاکستان والے یہ کانفرنس منعقد کریں، ٹی وی پر اشتہار چل رہے ہیں، بینرز ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں، کیبلز پر اعلانات ہو رہے ہیں، ہر طرف اعلانات، تشہیر، کارڈز، اتنی کثرت سے علماء کو بلانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں داتا علی حجویری تو کوئی اشتہار نہیں چھاپتے، کس مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ کس مسجد کا عالم اعلان کرتا ہے؟ ہر جمعرات کو کیا ہر روز اتنی کثرت سے لوگ آتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں؟ یہ کس اعلان کا اثر ہے؟ کیا کسی مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، کسی مسجد کے اعلان کا اثر نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم ملا کے اعلان میں یہ اثر نہیں ہے، نہ ہی کسی ٹی وی چینل کے اعلان سے دنیا آتی ہے. ارے تم نے بم دھماکے کر کے روکنے کی کوشش کی، یہ مخلوق پھر بھی آ رہی ہے. تم نے کتابیں چھاپی کہ شرک ہے نہ جاؤ، دنیا پھر بھی جا رہی ہے. عطاء الرسول فی الہند کی بارگاہ میں نہ جاؤ، داتا علی حجویری کی بارگاہ میں نہ جاؤ، لیکن رب کعبہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان دیوانوں کو روک نہیں سکتی. تم کہتے ہو کس اعلان کا اثر ہے؟ یہ ٹی وی کے اعلان کا اثر نہیں، یہ کسی مولوی کے اعلان کا اثر نہیں، یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے. یہ اعلان جبرائیلی کا اثر ہے. یہ جبریل امین نے اعلان کیا تھا اللہ کو ان سے پیار ہو گیا ہے، اب تم بھی ان سے پیار کرو. رب کعبہ کی قسم یہ پیار جاری رہے گا، یہ محبت جاری رہے گی، یہ چاہت جاری رہے گی، یہ دیوانگی جاری رہے گی، یہ الفت جاری رہے گی، یہ وارفتگی جاری رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت داتا کی بارگاہ کو ویران نہیں کر سکتی. جب تک سورج کی تمتماہٹ رہے گی، جب تک ستاروں کی جلملاہٹ رہے گی، جب تک گل و لالا کی مہک باقی ہے، جب تک دم میں دم ہے، اے میرے داتا رب کعبہ کی قسم تیرے دشمنوں کے دل سینوں میں جلتے رہیں گے اور پوری کائنات میں تیری عظمتوں کے ڈنکے بجتے رہیں گے. تیری عظمتوں کے ڈنکے. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے، تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑی تعداد میں آج کی اس محفل میں علماء کرام موجود ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اگر کسی جملے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں. تحریک کنز الہدیٰ ہماری آرگنائزیشن ہے، پورے عالم میں کام کر رہی ہے. الحمدللہ پاکستان میں بھی برانچز بن رہی ہیں، دبئی میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ایئر وائی کیو ٹی وی کی وساطت سے آپ ہماری کنونشنز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں پروگرامز، اور کنز الہدیٰ کی ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا، ساتھیوں نے بہت زور دیا تھا ملاقات کا، اور پھر لیٹرز آ رہے ہیں جو سلسلے میں بیعت ہونے کے لیے 2 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر تو نہیں ہو سکتا. اعلان آپ سماعت فرما لیں. داتا صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، آپ کی زیارت کے لیے میں آیا ہوں. انشاءاللہ تعالی کل کنز الایمان مسجد جوہر ٹاؤن میں ایک پروگرام ہے. یہاں یہ ہے تربیتی سیمینار ہے، اس میں تقریر تو نہیں ہوگی،
اس میں تزکیہ قلب کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہمارے صوفیاء نے بتایا ہے، توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ. اکثر احباب کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے. توبہ قائم رکھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے کچھ ایسے پریکٹیکل میتھڈ ہیں جو اس میں سکھائے جائیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ نماز سے پیار ہو جائے گا. نماز کی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اور فجر کے لیے جاگنے کے لیے الارم کلک کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک لاشعوری قوت آ کر تمہیں فجر کے لیے جگایا کرے گی. تو انشاءاللہ یہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں، ان پر بھی گفتگو کل. یہ کتنے بجے ہے کل بعد از نماز عشاء 8:30 بجے یہ پروگرام ہوگا. اور اس کے علاوہ شیخ تیمور صاحب ان کے ہاں باضابطہ آج صرف مصافحہ ہوگا، سب سے ملاقات ہوگی آخر میں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ سب کی حاضری کو